کوئی سیاح کی حویلی۔ پرانے زمانے میں جب گاؤں کے گرد پھیلے جنگلات انسانی قدموں سے ناواقف تھے، کوئی سیاح کے دامن میں ایک ویران حویلی واقع تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ حویلی دن میں عام کھنڈر لگتی ہے مگر رات کے اندھیرے میں زندہ ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں کا ماننا تھا کہ کسی جگہ جنات کی حکومت ہے جو صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ کوئی مسافر اگر سورج غروب ہونے کے بعد اس راستے سے گزرتا تو پھر کبھی واپس نہ آتا۔ حویلی کے بارے میں عجیب بات یہ تھی، اس کی دیواریں وقت کے ساتھ مزید سیاہ ہوتی جا رہی تھی، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے انہیں جکڑ رکھا ہو۔ گاؤں کے بچے شام ہوتے ہی گھروں میں بند کر دیے جاتے اور مائیں دروازوں پر تعویذ لٹکا دیتی۔ ان سب کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان باتوں کو محض وہم سمجھتے۔ انہی میں ایک نوجوان حمزہ بھی شامل تھا جو علم کا شوقین اور خوف سے ناواقف تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کے راز کو خود جان کر رہے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ حمزہ نے اپنی تحقیق کا آغاز گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص بابا یعقوب سے کیا۔ بابا یعقوب کی آنکھوں میں خوف کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ جب اس نے حویلی کا نام سنا، اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس حویلی میں ایک ظالم جاگیردار رہتا تھا جو جنات سے مدد لے کر لوگوں پر ظلم کرتا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک رات آسمان سرخ ہو گیا اور زمین لرز اٹھی۔ اگلی صبح جاگیردار اور اس کا پورا خاندان غائب تھا مگر حویلی وہیں رہ گئی۔ بابا یعقوب نے حمزہ کو خبردار کیا کہ جنات وعدہ نبھاتے ہیں مگر قیمت ہمیشہ انسانی جان ہوتی ہے۔ حمزہ نے یہ سب سنا مگر اس کے دل میں خوف کے بجائے تجسس بڑھتا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر واقعی وہاں کوئی مخلوق ہے تو وہ اسے دیکھ کر ثابت کرے گا کہ ڈر صرف وہم ہے۔ اسی رات اس نے اکیلے حویلی جانے کا فیصلہ کیا بغیر کسی کو بتائے۔ رات گہری ہو چکی تھی جب حمزہ جنگل کے راستے حویلی کی طرف بڑھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اس کے قدموں کو گن رہا ہو۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود میں اتر گیا۔ دروازہ خود بخود چڑچڑاتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دیواروں پر پرانے چراغ ٹمٹما رہے تھے، حالانکہ وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی مگر مڑ کر دیکھنے پر کچھ نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتا رہا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جس جگہ داخل ہو چکا ہے وہاں سے واپسی آسان نہیں۔ حویلی کے اندرونی صحن میں پہنچتے ہی حمزہ نے ایک سایہ دیکھا جو دیوار پر حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا مگر اس کے قدم زمین کو چھوتے نہ تھے۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، انسان تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حمزہ کے ہونٹ خشک ہو گئے مگر اس نے ہمت جمع کی اور جواب دیا کہ وہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ آواز نے کہکا لگایا جس سے پورا صحن لرز اٹھا۔ جن نے بتایا کہ یہ حویلی ان کی پناہ گاہ ہے اور جو یہاں آتا ہے وہ یا تو غلام بنتا ہے یا ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بابا یعقوب کی باتیں سچ تھیں اور وہ ایک ایسی طاقت کے سامنے کھڑا تھا جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ جن نے حمزہ کو حویلی کے تہہ خانے میں لے جانے کا حکم دیا۔ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور دیواروں سے عجیب سی سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ تہہ خانے میں پہنچ کر حمزہ نے دیکھا کہ کئی انسان زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں امید کا کوئی چراغ باقی نہ تھا۔ جن نے بتایا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حویلی کے راز جاننے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں بندھا ایک پرانا تعویذ روشن ہونے لگا جو اس کی ماں نے بچپن میں دیا تھا۔ اس روشنی سے جن پیچھے ہٹ گیا اور پہلی بار اس کی آواز میں غصے کے ساتھ خوف بھی موجود تھا۔ تعویذ کی روشنی نے تہہ خانے کو منور کر دیا اور جنات کی سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں۔
حمزہ کو احساس ہوا کہ اس کے پاس بچنے کا واحد موقع یہی ہے۔ اس نے پوری قوت سے دعا پڑھی، جس سے زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ قید انسان آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگے۔ جن غصے سے چلایا کہ انسانوں کو اس کی سلطنت میں مداخلت کا حق نہیں، مگر روشنی بڑھتی گئی اور حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں پرانا جادو ٹوٹ رہا ہو۔ حمزہ نے باقی لوگوں کو ساتھ لیا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ پیچھے سے خوفناک آوازیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلے تو آسمان پر فجر کی ہلکی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی حویلی سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی اور عمارت زمین میں دھنسنے لگی۔ جنات کی طاقت دن کی روشنی میں کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں صرف مٹی اور پتھر باقی رہ گئے۔ حمزہ اور دیگر لوگ تھکے ہوئے مگر زندہ تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہوں نے ایک ایسی قید سے نجات پائی ہے جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ حمزہ کے دل میں شکر اور خوف دونوں موجود تھے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ کچھ راز انسان کے لیے نہیں ہوتے۔ گاؤں واپس پہنچنے پر لوگوں نے انہیں مردہ سمجھ رکھا تھا۔ جب سب نے یہ سچ سنا تو حویلی کے قریب جانا ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بابا یعقوب نے حمزہ کو گلے لگا کر کہا کہ علم کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ حمزہ نے اس دن کے بعد کبھی جنات کے بارے میں مذاق نہ کیا۔ اس نے اپنی زندگی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے وقف کر دی تاکہ کوئی اور اس انجام کا سامنا نہ کرے، مگر راتوں میں اسے اب بھی کبھی کبھار وہی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ جنات کی دنیا مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا مگر کوہ سیاہ کے دامن میں ایک عجیب خاموشی رہنے لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ حویلی تو مٹ گئی مگر اس کی نحوست اب بھی فضا میں موجود ہے۔ حمزہ اکثر خواب میں وہی جن دیکھتا جو اسے گھور کر مسکرا رہا ہوتا۔ اس نے سمجھ لیا کہ کچھ دروازے ایک بار کھل جائیں تو پوری طرح بند نہیں ہوتے۔ اس احساس نے اس کی شخصیت بدل دی۔ وہ خاموش، سنجیدہ اور محتاط ہو گیا، مگر زندہ رہنے کی کوشش اس کے دل میں ہمیشہ رہی۔ آج بھی اگر کوئی مسافر اس راستے سے گزرتا ہے تو اسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق اس کا جائزہ لے رہی ہو۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر دل صاف ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر تجسس حد سے بڑھے تو انجام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی سیاہ کی حویلی تو نہیں رہی مگر اس کی کہانی زندہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے وارننگ ہے جو اندھیروں کے راز جاننے کی ضد کرتا ہے۔